اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم زکوٰۃ ہی کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کریں گے کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے اور زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ جبکہ وہ صاحب نصاب ہو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چھوٹے بچے نابالغ اور پاگل مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ میں 3 چیزوں کا ذکر یہاں پر کرنا چاہوں گا۔ ایسے تو بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن جو آج عوام میں جو مشہور ہے، عوام میں جس کا چلن زیادہ ہے، میں ان 3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، سونا۔ سونے کی جو مقدار ہے وہ 7.5 تولہ ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جو دوسری چیز ہے وہ ہے چاندی۔ چاندی کی جو مقدار ہے وہ 52.5 تولہ ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے پیسہ، یعنی کیش ہمارے پاس کتنا ہے اور مال تجارت۔ ہمیں کیش اور مال تجارت کو ہمیں کاؤنٹ کرنا ہے۔ اگر کاؤنٹ کرنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی مقدار رقم ہو جاتی ہے تو ہم اس کے بدلے میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کس کے پاس سونا تھوڑا ہوتا ہے، چاندی تھوڑی ہوتی ہے، مال تھوڑا ہوتا ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ نکالنے کی کیا صورت ہے؟ میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں۔ ہم اس طرح کاؤنٹ کرنا ہے، اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل کے طور پہ 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے اور کچھ رقم ہے، اب ہمیں اس طرح کاؤنٹ کرنا ہے کہ 1 تولہ سونے کی رقم کو متعین کرے، بازار بھاؤ جو بھی ہو اس حساب سے ہمیں رقم کو متعین کرنا ہے۔ فار ایگزامپل کے طور پہ ہمارے پاس 50,000 کا سونا ہے اور ہمارے پاس 10,000 کی چاندی ہے۔ اب ہم نے دونوں کو ملا لیے تو 60,000 روپے بن گئے اور ہمارے پاس مال تجارت اور کیش جو رقم ہے وہ ہمارے پاس 40,000 روپیہ ہے۔ اب ہم نے تینوں رقم کو ملا لیا تو تینوں رقم کو ملانے کے بعد 1 لاکھ روپیہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے، اگر ہمارے پاس سونا چاندی زیادہ نہیں ہے لیکن اگر ہمارے پاس رقم بھی کم ہے، سونا چاندی بھی کم ہے، تینوں کو ملانے کے بعد اگر نصاب تک پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے، آج اگر بازار بھاؤ سے دیکھا جائے تو 25,000 کچھ سمتنگ کی رقم بنتی ہے۔ اگر ہمارے پاس پوری رقم ملانے کے بعد 25,000 سے زیادہ کی رقم بنتی ہے، اب ہم پر زکوٰۃ واجب ہے، ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب ہمیں زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہم نے تینوں کی رقم کو ملا لیا، 1 لاکھ روپے ہمارے پاس سب رقم ملانے کے بعد بچتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کسی کا قرض تو نہیں دینا ہے۔ اگر ہمیں کسی کا قرض دینا ہے، فار ایگزامپل کے طور پہ اگر ہمیں کسی کا 50,000 روپیہ قرض دینا ہے، اب ہمیں 1 لاکھ میں سے اس 50,000 کو بھی نکال دینا ہے۔ اس کے بعد ہمیں 50,000 میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ ہمیں 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے، یعنی 50,000 پر 1250 روپے زکوٰۃ نکلے گی۔ ہمیں اس طرح اگر ہم تمام چیزوں کو ملائیں گے، تمام چیزوں کی رقم کو جمع کریں گے، اس کے بعد ہمیں متعین کرنا ہے ہمارے پاس کتنی رقم ہوتی ہے، اس حساب سے ہمیں 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر کوئی زکوٰۃ کے حوالے سے ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، اسکرین پہ جو نمبر دکھ رہا ہے اس پہ آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔